ہاں وہ اسی کا ایک وہ کسے کہتے ہیں نا کہ ریونج ہوتا ہے کہ یار اتنا ڈسیو کر کے رکھا اور محمد کو کچھ نہیں کہنا اور یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا، اور جب دیکھا تو یار کیا مطلب کیا نہیں کہنا اور کیا نہیں کرنا، اور پھر اپنے ہی ملک میں آپ کو مجرم بنا دیا جائے بلا وجہ مجرم بن گئے کہ جی اس کو مذہب کو چھوڑا اور محمد کو کافر بنا دیا. تو وہ جس ایک انسانی ذہن کے اندر نا ایک خاص قسم کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے. تو یس وہ نفرت کے اوپر پھر انسان نکلتا ہے تو وہ پھر تلواریں بندوقیں نکال کے ہی نکلتا ہے. تو یس دیٹ واز ہاؤ آئی وینٹ آؤٹ ٹو بگن ود. تو جتنا ہم نے محنت کی تھی ایز اے مسلم، اب مجھے نہیں پتا لوگوں کا، لیکن ہم تو اعتکاف میں بیٹھتے رہے مسجدوں میں جا کے 10 دن زمین پہ سوتے رہے، یعنی چٹائی پہ وہ جو میٹ سا بچھا ہوتا ہے مسجد میں وہ اس پہ سوتے رہے. پھر اور باہر جا کے تبلیغ کے لیے جب نکلتے تھے تو وہاں پہ بیٹھے پلاسٹک کی پلیٹوں میں کھانا کھایا. پلاسٹک کی پلیٹوں میں کھانا کھانا ویسے معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہمارے گھر میں معیوب سمجھا جاتا تھا. تو یعنی اب اس سارے انوائرمنٹ سے نکلنے کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد پتہ لگا کہ یار تو سب جھوٹ تھا، دھوکے بازی ہوئی. وہ ہاں دھوکے بازی ہمیشہ سے سمجھا کے رکھا. تو پھر ایک تپ چڑھی اور اس تپ میں نکلا تھا میں شروع میں. تو پھر تو میں ہاں دبا کے میں نے حرکتیں کی ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا آدم آپ کو یہ نکلے ہوئے؟ سر مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے یہاں سے نکلے ہوئے. 3 سال تقریباً. یعنی 3 سال پہلے تک آپ یعنی ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ مومن تھے، باقاعدہ پریکٹسنگ مومن کہہ سکتے ہیں. سر میں آخری دن تک باقاعدہ میری نماز عشاء جو تھی وہ تقریباً 45 منٹ لمبی تھی. میں نماز عشاء یوزولی فل تیاری کے ساتھ پڑھتا تھا کیونکہ اس وقت کچھ اور کرنے کو نہیں ہے، اب سارا دن کے سارے کام کاج کر لیے، سب کچھ کر لیا. تو وطر میرے کافی لمبے ہوتے تھے، وطر میں ایڈیشنل دعائیں ہوتی تھیں. تو what I'm saying is کہ وہ آخری نماز بھی میں نے فل زور سے پڑھی تھی کہ اللہ میاں بچا لے اگر آج بھی بچانا تو. اب میں بالکل پھنس گیا ہوں، آج بچا لے، کل نہیں کروں گا. تو نیکسٹ ڈے اٹھا تو پھر میں نے کہا نا اب نہیں. میں نے پھر غسل بھی نہیں کیا، جو میری عادت تھی کہ صبح اٹھ کے اسپیشل جو غسل ہے وہ کرتا تھا. نماز نہیں پڑھی فجر کی، اور یعنی وہ آخری دن تک میں نے اللہ کو بولا کہ بچا لے، آج کچھ دکھا دے، کچھ معجزہ کر دے، آج بچا لے. پوری 17 پڑھتے تھے ایڈم؟ سر میں ایکسٹرا بھی پڑھتا تھا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ میں ایکسٹرا نوافل بھی پڑھتا تھا. یعنی ایک تو ضروری ہے نا 4 سنت 4 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 نفل، پھر 2 سنت 2 نفل، پھر 3 وتر. میں اس کے علاوہ ایڈیشنل نوافل پڑھتا تھا. اور بس چھوڑ دیں وہ پرانی باتیں ہیں. تو پھر ایک غصے سے نکلا تھا میں باہر، اور پھر میں نے کہا تھا کہ یہ شخص ہے جس نے اتنا سب کچھ کروایا مجھ سے، بس اس کو پھر میں گالیاں دیتے ہوئے ہی نکلا تھا باہر. جی لیکن اب وہ معاملہ نہیں ہے. ہاں سر اب دیکھیں اب آپ کے سامنے اگر میں نے وہ بیوٹی صاحب کو کچھ نہیں نہ کہا کل تو پھر رہ گئی باتیں. باقی تو ویسے ہی بڑے شریف لوگ ہیں یار. ٹیسٹ پاس ہو گئے کل ہی جو لاسٹ ٹرپ تھی اس میں. سچ والا جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں میں سن رہا تھا آدم کو، بہت اچھا کہہ رہے تھے، صحیح ہے. یعنی جس حال میں انسان مومن ہوتا ہے جب تک تب تک تو خود جو ہے جیسے تیسے چلتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جب ڈاؤٹس آنے شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈاؤٹس کا سلسلہ جو ہے رکتا نہیں ہے. 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 ڈاؤٹس بڑھتے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جو ہے انسان اس سے باہر آ جاتا ہے. یہی میرے ساتھ بھی ہوا. جی صحیح ہے، بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں. جو ڈاؤٹس تھے نا وہ شروع میں پہلے میں نے حدیثوں کو چھوڑا، پھر متواتر پہ آ گیا، پھر متواتر کو بڑا پکڑا رکھا کہ نہ پھر قرآن میرا پتھر ہے، چٹان ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہوں. قرآن نہیں بدلا، وہ قرآن بھی بدلا، وہ بھی دیکھا، سارے قرآن بھی دیکھے. پھر وہ مسائل دیکھے محمد کے بارے میں. آپ کو پتا ہے جے اسمتھ نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل لینگویج میں. ڈین گبسن نے بہت کام کیا ہوا ہے. پھر ایک اور بک ہے سیریائک اوریجن آف قرآن، اگر یہ آپ نے پڑھی ہو تو اس میں جو آج آپ باتیں بتا رہے ہیں ساری باتیں ان میں سے کافی کچھ، ناٹ ساری، کافی کچھ وہاں لکھا ہوا ہے. کرسٹوف لکسمبرگ کی باتیں کہہ رہے ہیں. جی بالکل بالکل.
تو وہ جب یہ سب کچھ دیکھنا شروع کیا یہ ہوا کیا ہوا ڈاکٹر بلو بیکر کی بھی. جی ڈاکٹر بلو بیکر کی کتاب کے اوپر تو جے اسمتھ نے بہت کام کر دیا نا, انہوں نے اس کی ہر چیز کو جو ہے نا ویڈیو میں بنا دیا, آپ کے لیے آسانی کر دی بہت. البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے قرآن کا جو اسکرپٹ ہے اس پر میں لگ بھگ جو ہے 20-22 سال سے جو ہے لگا ہوا, بلکہ اس سے بھی اور تھوڑا زیادہ ہی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میں بچپن ہی سے جو ہے قرآن کے اسکرپٹ کو جانتا تھا. جو لکھت ہوتی ہے کہ میری کوشش جو ہے 2 باتوں کی ہوتی تھی, پتہ نہیں اس پر جو ہے ایک کریز کی حد تک جو ہے میں اس پہ جو ہے اس سے جڑا ہوا تھا کہ ایک تو قرآن کو بہترین پڑھوں اور قرآن کو بہترین لکھوں. پڑھنا اور لکھنا جو ہے قرآن کو لے کر میرا جو ہے ایک ہابی تھی سمجھو. تو میرے جو ہے میں انتہائی بچپن کی عمر ہی میں جو ہے قرآن کے بڑے بڑے تغرے تیار کرتا تھا, اور میرے علاقے کے جو ہے نیوز پیپر میں جو ہے وہ کسی سپلیمنٹ میں بھی جو ہے چھپا کرتے تھے. اور میں جو جسے خطاطی کہتے ہیں قرآن کے مطلب یہ قرآن کو لے کر عربی کے جتنے بھی اسکرپٹ ہیں ان کو میں بہت ارلی ایج میں جو ہے میں جان چکا تھا. تو میں فری ہینڈ جو ہے عربی جو کیلیگرافی ہوتی ہے میں وہ کرتا تھا. تو اس حوالے سے جو ہے جو ارلی جو قرآن کے جو ہے جتنے بھی اسکرپٹس ہیں وہ میرے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے پوچھیے مت سے. وہ کہیں کہیں سے جمع کرتا, اس پر غور کرتا, اس کی پریکٹس کرتا ایسا. تو اس وقت میرا ایمان یہ تھا کہ یہ وہ اوریجنل نسخے ہیں جو ہے نبی کے زمانے کے ہیں, اور پھر جو ہے میرے لیے بڑے امپورٹنٹ تھے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ایک چیز جب وہ کھلتی گئی, خاص طور پر میں تاشقند کے نسخوں پر جو ہے میں غور کیا, اس کے بعد ٹاپ کاپی استنبول کے, پھر مشہد حسینی اور یہ جو ہے قاہرہ کے, اور جو ہے صنعاء کی جامعہ الکبیر کے, اور پھر برمنگھم کا جو ہے جو نسخہ ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ آخری کیل ثابت ہوا میرے ایمان کے معاملے میں, کیونکہ اس کو لے کر جو ہے لوگوں نے جو دعوے کیے تھے وہ سارے کے سارے دعوے جو ہے اتنے کھوکھلے ثابت ہوئے, میں کیا بتاؤں. اس کے بعد قرآن ہی کی جو ہے وجہ سے میں اس سے جڑا تھا, اور قرآن ہی کی وجہ سے میں جو ہے اس سے باہر آ گیا. سارا معاملہ کھوکھلا سن. اور میرے نزدیک اسلام وہ خوشنما ترین عمارت ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, بنیاد ہی نہیں ہے, بلا بنیاد ہی یہ جو ہے یہ عمارت کھڑی کر دی گئی. جی صاحب, اس کی بنیاد جو ہے نا اصل میں وہی ہے جو ہٹلر نے بولی ہے کہ جھوٹ بولو, اتنا بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. تو یہ بالکل جھوٹ پہ کھڑا ہے, اور مگر اتنا زیادہ بولا گیا جھوٹ, اتنا زیادہ بولا گیا کہ لوگوں نے بلیو کرنا شروع کر دیا. اور شروع میں آپ کے پاس جھوٹ کو پکڑنے کی گنجائش نہیں تھی. اگر آپ دیکھیں کہ اسلامک شرح کے اندر جب سوال نہیں کر سکتے, اور شریعہ نافذ, اور شریعہ کی کتابیں آپ نے تو پڑھی ہوں گی, میں نے بھی پڑھی ہیں, جب آپ شریعہ کتابیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس رستہ ہی نہیں ہے کہیں اور جانے کا نا, سوال کرنے کا رستہ نہیں ہے. ہر چیز کے اوپر تو تلوار کھڑی ہے, ہر چیز کے اوپر تو حد کھڑی ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو سیکس کے علاوہ باقی ہر چیز پہ حد ہے, سیکس کر لو جتنا مرضی, باقی ہر چیز پہ حد ہے آپ کی. عورت کے پاس بولنے کا ویسے ہی حق نہیں ہے کوئی. تو جب آپ اس طرح کے علاقوں میں رہ رہے ہوں گے, ڈارک ایج جس کو مسلمان گولڈن ایج کہتا ہے, میں تو اسے ڈارک ایج کہوں گا, تو اس ڈارک ایج میں ایک پروموشن کر دی گئی ایک خاص جھوٹ کی اتنی زیادہ کہ وہ چلتی گئی. اور آپ امیجن کریں کہ کسی شخص کو آج تک سوال کرنے کی جرت نہیں ہے یار, جرت نہیں ہے. جی ہاں, صحیح بات. تو وہ اس چیز کو جب دیکھتے ہیں آپ, تو اب ہم بچپن سے اب کئی سوال ایسے تھے جن کے اوپر ہمارے والدین نے منع کر دیا, مت پوچھو, اس سے آگے نہیں پوچھتے, یہ پوچھو گے تو حق سے دور ہو جاؤ گے. یار بچپن سے ہی نا آپ کو آپ کے ذہن کو سوال کرنے سے روک دیا جاتا ہے. تو جب آپ سوال نہیں کر سکتے تو آپ حق کی تلاش نہیں کر سکتے نا. وہ پھر آپ کا ہو جاتا ہے نہیں, یقین ہے, اندھا یقین جو آپ لفظ بولتے ہیں. جی ہاں, تو وہ اندھے یقین میں سے جب نکلے, دیکھا کہ یار او مائی گاڈ یہ ہے کیا, تو پھر اس کے بعد پھر ایک نفرت جو ہے نا دل میں, ایک خاص قسم کی نفرت شروع ہوئی یہ محمد صاحب سے. کیوں نفرت شروع ہوئی محمد صاحب سے کہ جی اس کی وجہ سے بنا ہے. اچھا اس وقت ہمیں ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ محمد صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی وجود بہت مشکل ہے جسٹیفائی کرنا,
ٹھیک ہے, ابھی ہم نے اس لیول تک نہیں دیکھا تھا, لیکن پھر اس وقت محمد صاحب سے نفرت شروع ہوئی کہ انہوں نے مختلف کتابوں کو پکڑ کے تو اپنا دین بنا دیا صرف اپنی طاقت کے لیے. تو پھر سب سے بڑی نفرت, کیونکہ سب سے بڑا پیار بھی اسی سے کیا, اس کے لیے جان کا نذرانہ دینے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں, اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے حاضر ہیں, تو پھر سب سے زیادہ نفرت بھی اسی سے شروع ہوئی. پھر تو ہوا کہ بھائی کون ہے اللہ اور کون ہے محمد. تو میں تو پھر اس لیول کے اوپر نکلا تھا نا کہ آئے کون آتا ہے جو ثابت کرے, اور پھر دبا کے اللہ اور محمد کی توہین رسالت. لیکن پھر وہی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگا کہ یار یہ میری طرح باقی سب بھی تو بےچارے پھنسے ہوئے ہیں نا, ان کو بھی میری طرح نہیں پتا تھا, وہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے ایک تھوڑا پیار دکھانا پڑے گا, کیونکہ پاکستان میں تو آپ سوال بھی نہیں کر سکتے, لیٹ الون کہ آپ اس کی نیگیشن سن رہے ہیں, اس کا الٹا سائڈ سن رہے ہیں, اس کی دوسری سائڈ سن رہے ہیں. تو وہ کیسے سنیں گے جب وہ سوال بھی نہیں کر سکتے, اور اگر ہم ان کے ساتھ بھی بڑے جذباتی ہو کے ٹھاٹھا کر کے بولیں گے, ایک وقت میں وہ خود بھی یہی بولیں گے جو ہم بول رہے ہیں, مائک کے پیچھے نہیں سائڈ میں بولیں گے, لیکن ان کو وہاں تک لانا پڑے گا اور اس کے لیے پیار و محبت دکھانا پڑے گا. جی ہاں, اصل میں اسلام کو لے کر جتنے لوگ سینسیٹائز ہو گئے ہیں, وہ ان کی سینسیٹیوٹی کو جو ہے ڈی سینسیٹائز کرنا ہے. یہ ضروری ہے کہ بھئی یعنی اب اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں ذرہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس جو آگ لگ جائے گی, ارے بھائی کیوں, یہ چیز اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ الٹیمیٹلی جو ہے آخر چار جو ٹھیک ہے بھائی لوگ کہیں بھائی ٹھیک ہے کہنا ہے. بھائی اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعی سچا رسول ہے اور اللہ کوئی ہے تو اس کا بدلہ تو اللہ کو لینا چاہیے نا, یہ کام اللہ کا ہے. بے شک اگر واقعی اللہ نے جو ہے مثال کے طور پر کسی نے جو ہے توہین کی تو اللہ نے جو ہے سب کے سامنے بطور عبرت اس کا ٹینٹوا دبا دیا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا, اللہ نے بنایا. تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی واقعی یہ نبی سچا ہے اور جو ہے یہ اللہ کوئی ہے اور جو ہے واقعی ایسا کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. سر یہی حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ تجھے یعنی اے رسول اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے, تیری عصمت کرے گا. کہاں کر رہا ہے بھئی؟ دیکھیں جو رسول ہے ہمارے سامنے تو ہے نہیں. اگر مثال کے طور پر اگر کسی نے جو ہے رسول کی توہین کی تو ہونا تو چاہیے اس کا بدلہ کون لے, اس کا انتقام کون لے؟ اللہ کو لینا چاہیے نا. اگر واقعی اللہ نے لیا کسی پوری دنیا میں ایک جگہ اگر ایک شخص نے رسول کی توہین کی اور اس کا انتقام اللہ نے لیا ہے, اور سمجھ میں آتا تھا کہ اللہ کے یہ انتقام لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے, لوگوں کو پتا ہے. اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو ہم بھی کہیں گے ہاں بھائی واقعی یہ رسول سچا ہے, اس کی عصمت آج بھی کی جا رہی ہے, اس کی رسالت سچی ہے اور اللہ کا وجود ہے. حالانکہ اس میں سے مسلمانوں کا کوئی بھی دعویٰ جو ہے ثابت نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. سارا معاملہ جو ہے پورے کا پورا جو ہے معاملہ جھوٹ پر کھڑا ہے. ساری سیاست ہے, ان کے ذاتی مفادات ہے, صرف جو ہے ان کے انٹرسٹ ہے. جنہوں نے اس کو تراشا, اس دین کو جسے آج جس آئیڈیالوجی کو اسلام کہا جاتا ہے, اس کو تراشنے والوں کے ان کی اپنی ذاتی مفادات تھے, اس سے سیاسی مفادات تھے, انہوں نے تراشا. آج جو ہے لوگ اس کے پیچھے لٹو کی طرح لگے ہیں, جنون ہے, پاگل پن ہے, اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے. ان کو تو صرف ماننا ہے, جاننے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ایک شعر بولنے لگا ہوں میں اس بات پہ کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو ہمارا تو وہ حال تھا, اپنوں سے ڈسے ہوئے تھے, اپنوں سے تیر کھائے ہوئے تھے. تو پھر غصہ تو میرا جناب لازمی تھا. تو وہ تو ساحل بھائی کی وہ دھنیے کی وجہ سے تھوڑا سا دھنیا آیا, ورنہ تو پتہ نہیں کتنی دیر اور ہم ایسے ہی کرتے رہتے. ساحل کا جو مشورہ ہے نا آدم آپ کے لیے, تو یہ چیز آپ کو جو ہے بہت زیادہ نکھار دے گی, اور جو ہے یوں سمجھیے کہ آپ کی بات, آپ کی کوشش کئی گنا زیادہ جو ہے اپنا رنگ لائے گی. آپ سمجھیے نا, کیونکہ آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں, میں جو ہے برملا یہ کہوں گا دنیا کے سامنے کہ آپ کے اندر یقیناً جو ہے بڑی کوالٹیز ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی آپ کو یہی مشورہ ہے کہ جو ہے آپ اگر ساحل کی بات کو مانتے ہیں, اس کو اس پر عمل کرتے ہیں, تو دیکھیں اصل ہمارا مقصد صرف جو ہے کسی کی توہین کر کے یا کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لاجیکلی جو ہے
उसको इल्मी तौर पर साबित करें और उसको इस कल्ट से बाहर लाएं, और जो है इस मर्ज से जो है हम उसकी जो है उसको निजात दिलाना चाहते हैं, उसको छुटकारा दिलाना चाहते हैं। असल हमारा मकसद ये है। मुसलमान हमारे दुश्मन है ना, यानी हम उनको अपना दुश्मन समझते हैं, बल्कि हम उनको, उनके साथ हमारा रहम है, उन पर हमको तरस आता है कि बेचारे जो है ये इस ईमान की चक्कर में पड़े हैं। भाई एक ऐसे जो है शख्स, अब देखिए बहुत बहुत बुनियादी बात है, मुसलमान एक ऐसे शख्स के लिए मारने मरने कटने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसको ना तो वो जानते हैं, न पहचानते हैं, ना उन्होंने जाना, न पहचाना, न परखा, न जांचा, सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जो है वो चल रहे हैं। भाई मुझे ये बताइए कि मुसलमानों के नबी को किसने देखा है? कोई शहादत है कि भी वाकई ऐसा कोई शख्स गुजरा भी है या नहीं? क्या सबूत है आपके पास, जरा ये बताइए, क्या सबूत है? जी साहब, ये तो मैं अभी जब सुन रहा था दोबारा, हालांकि इस्लाम छोड़ने के बाद ये मैंने सुना तो मैं और भी हैरान हुआ। ये अभी तक मेरे को नहीं था कि मोहम्मद की लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। मैं तो उससे पहले छोड़ा इस्लाम को, लेकिन जब मैंने ये देखा तो फिर तो और भी जो है ना वो देखें, मुसलमानों का नबी मेरी नज़र में कोई एक शख्सियत का नाम नहीं है। मुसलमान जिसे अपना नबी समझते हैं वो असल में मुख्तलिफ शख्सियात की जो है एक तरह का मलगूबा है, एक जो है वो उसकी जो है मिक्सर है, समझे। तो यहाँ बड़ी मुश्किल ये पेश आती है कि कुरान में इस शख्स को जैसे कुछ बयान किया गया है, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसका नाम नहीं बताया गया कुरान में कि मुसलमानों का नबी, कुरान का नबी कौन है। कुरान के नबी को मुसलमान जो नाम रखते हैं मोहम्मद, हालांकि मोहम्मद वो कुरान का नबी नहीं है। और फिर हम कुरान के बाहर जहां जहां इसको ढूंढने जाते हैं मुसलमानों के नबी को, तो हमें अजीब अजीब तरह की बातें सामने आती हैं। उसके कुछ बातें इससे मिली जुली हमको जो है फलस्तीन के आसपास में मिलती हैं, कहीं कुछ पेट्रा के आसपास में मिलती हैं, कहीं खुरासान जो है जो इराक का नॉर्दर्न एरिया है वहां मिलती हैं, कहीं जो है आपको यमन के कुछ आसपास के इलाके में मिलती है। ये बड़ा बहुत ही उलझन वाला मामला है। तो लोग लगे हैं ढूंढने में, अभी तक मुसलमानों का नबी जिसका नाम इन्होंने मोहम्मद रखा है वो नहीं मिला, लोगों को तलाश जारी है। जी सर, बिल्कुल जारी है। 2 बंदे तो मिल गए हैं कि शायद वो मोहम्मद हों, लेकिन अभी तक असल मोहम्मद नहीं मिला। नहीं मिला, मोहम्मद इज मिसिंग। वही The true Muhammad is still missing हिस्ट्री में और तमाम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से और हर चीजों से असल मोहम्मद अभी तक नहीं मिल रहा। शायद मुसलमान कुछ जो है कुरान का जो मोहम्मद है वो मुझे मिल गया। कुरान का मोहम्मद वो है ईसा इब्न मरियम। सर वो तो बिल्कुल लगता है ऐसा ही है। तो फिर इस हिसाब से कुरान तो नॉस्टिक गॉसिपल हो गई ना? नहीं, असल में कुरान बड़ी खतरनाक खिचड़ी है यार। जो है आप उसको ये कह लें, कभी वो कह लें, कभी किसी एंगल से ये कुछ नजर आती है, किसी एंगल से कुछ नजर आती है। बड़ा मामला जो है उलझन में डालने वाला है कुरान को लेकर। वही ना, तो नास्तिक हो गया ना। नास्तिक का मतलब यही है ना, नॉट नास्तिक। मैं हिंदी वाला नास्तिक की बात नहीं कर रहा, मैं इंग्लिश वाला नास्तिक की बात कर रहा हूँ कि जिसमें के चोरी की हुई चीजों को लेफ्ट राइट करके तो लिख दिया जाए। और मैं नहीं कह रहा हूँ ना कि भी ये खिचड़ी है कि इधर से उधर से कहीं से जो है उसमें कहीं से दाल ले ली, कहीं से चावल ले लिए, कहीं से जो है अदरक ले ली, कहीं से लहसुन ले लिए, वो सब मिलाकर जो है घुमा फिराकर जो है उसने खिचड़ी बना दी और जो है उसका नाम रख दिया गया कुरान। नॉस्टिसिज्म हो गया ना ये, बिल्कुल नॉस्टिसिज्म हो गया। बेसिकली बस किसी तरीके से एक मलप्पा बना लिया जाए, एक हलवा बना लिया जाए, गाजर का भी, मूली का भी। कुरान का इब्तिदाई हिस्सा, इसके जो इब्तिदाई सहीफे हैं वो उनका ताल्लुक उस मसीहियत से है जो खुद को मुवहिद कहते हैं। ईसा इब्न मरियम को वो खुदा का बेटा नहीं बल्कि खुदा का बंदा कहते थे। यहाँ से बात शुरू होती है। कुरान का इब्तिदाई हिस्सा इस तरह से होता हुआ अब आज जिस शक्ल में कुरान आज हमारे हाथ में है, ये तो अब्बासियों के हथकंडों से होता हुआ गुजर कर इस शक्ल को पहुंचा। बहुत कुछ गदरबूद हुई है कुरान के साथ, क्या कुछ बदला गया, क्या कुछ निकाला गया, डाला गया।
پتہ نہیں بہت ہوتا ہوا اس شکل میں آج یہ یعنی یہاں پر جو ہے اس حال میں پہنچا ہے.